كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، عیسوی سال کا آج آخری دن ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ قومیں نئے سال کا جشن منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو اسلام اس حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جو شہادت سے منسوب ہے، جو قربانی سے منسوب ہے، غم و اندوہ سے منسوب ہے، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کے اندر بھی قربانی ہے۔ تو اسلام کے اندر کوئی جشن اس طرح کا اور اس طرح کی شور شرابہ اور اس طرح کی خوشیاں یہ منانے کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ خوشیاں یا جشن نئے سال کے وہ لوگ مناتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مطمع نظر صرف یہ جہان ہے، لیکن جن کو اس بات کا ڈر اور خدشہ لگا رہتا ہے کہ زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا ہے، جس میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ایک سال اور کم ہو گیا ہے تو کس بات کی خوشی اور کس بات کا جشن ہو، کس بات کی فرحت ہو۔ مومن کو تو اس دن فرحت ہوتی ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور مالائے اعلیٰ سے پیغام آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو ساری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہے، اللہ تجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ جب یہ پروانہ ملتا ہے تو پھر وہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، پھر وہ فرحت کا لمحہ ہوتا ہے، پھر وہ مسرت کا لمحہ ہوتا ہے۔ وگرنہ اسلامی سال تو شروع بھی قربانی سے، شہادت سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ تو عیسوی سال کا اختتام ہمیں ایک پیغام ضرور دیتا ہے، اور وہ پیغام ہے اپنے نفس کے محاسبے کا پیغام۔ محاسبہ یہ ہے قبل از عمل اور بعد از عمل، وقت سے پہلے محاسبہ کرنا اور عمل کر چکنے کے بعد محاسبہ کرنا۔ وقت سے پہلے محاسبہ یہ ہے کہ انسان اپنی پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عرض کی گئی، ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایڈوائس کیجئے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے نتیجے پر غور کر، اس کے انجام پر غور کر کہ یہ جو میں کام کروں گا اس کا انجام کیسا ہوگا اور دنیا و آخرت میں اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ تو جو دنیا دار شخص ہے محض وہ ہر منصوبہ، ہر پلان، ہر ریزولوشن دنیا کو پیش نظر رکھ کر بناتا ہے، اور مومن کی ہر ریزولوشن، ہر منصوبے اور ہر پلان کا میں آخرت شامل ہوتی ہے، کیونکہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد گرامی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ قرآن کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، خیر وابقی۔ تو یہ دنیا جو زوال پذیر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لیے ہزارہا منصوبے ہیں، لیکن والآخرۃ خیر وابقی، جو بہتر ہے اور جو باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہمارے کس قدر منصوبے ہیں، کس قدر پلاننگ ہے اور کس قدر اس کے لیے ہماری جو ہے وہ تیاری ہے۔ تو یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ زندگی کا ایک اور سال کم ہو رہا ہے اور ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور افراد بھی، خاندان بھی، قومیں بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ یعنی ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تھوپ دی جائے کسی کے اوپر، کسی کے سر کے اوپر کہ تم نے ضروری ہی ہدایت کے اوپر چلنا ہے، بلکہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے اس کا حکم ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، قدم انسان نے بڑھانا ہے، پھر خدا کی رحمت 10 قدم بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ کہا ایک قدم پہلا تو نہیں بڑھانا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی اچیومنٹس ہیں، گولز کو اچیو کیا جاتا ہے، پروجیکٹس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اس کا آغاز پہلا قدم اٹھانے سے ہوتا ہے، منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، پلاننگ سے ہوتا ہے، اور انسان اپنی تمام صلاحیتیں اس مقصد کے حصول کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت انسان کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہے۔ نہ فرد کی حالت بدلتی ہے، نہ قوم کی حالت بدلتی ہے، جب تک وہ فرد اور قوم خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وگرنہ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا تو اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ان سارے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، ان کے ذہن میں عجیب منصوبے ڈالوں گا اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ان پر حملے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا سارے بندے، کہ لگا سارے بندوں پر کروں گا، اللہ عبادک منہم المخلصین، فرمایا لیکن ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، مخلص بندے ہوں گے جن کے اندر اخلاص ہوگا، ان پر میرا وار نہ چل سکے گا۔ اور خلوص کس کو کہتے ہیں؟ خلوص اس بات کا نام ہے کہ انسان جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، افراد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کا جو قدم اٹھے مولا کی رضا کے لیے اٹھے، رب کی خوشنودی کے لیے اٹھے، تو پھر اس عمل کو اخلاص والا عمل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص
جو ہے وہ مخلص ہوتا ہے اس پر شیطان کا وار بھی نہیں چل سکتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب برات ہوئی اور پتہ چل گیا کہ اس زلیخا نے اعتراف کر لیا کہ میں قصوروار تھی، یوسف صدیق ہے، یوسف پاک باز ہے، تو لوگوں نے اس دور کا میڈیا پوچھتا ہے کہ یوسف بتاؤ، آپ کامنٹ کرو کہ سارے بادشاہی کے اندر، مصر کے اندر پتہ چل گیا ہے کہ خطا وار تو زلیخا تھی، یوسف تو بے قصور تھا، اس کی سیرت تو شبنم کے قطروں سے زیادہ پاکیزہ ہے، اب تبصرہ کرو۔ خدا کا جلیل القدر پیغمبر خلوص کے اندر دھلے ہوئے جملے کہتا ہے، اور قرآن مجید کا 13واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا، نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، مگر جس پر رب کا رحم ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، اس کا احسان ہو جائے، وہ شیطان کے مکر سے اور نفس کے مکر سے بچ جاتا ہے۔ اس لمحے بھی پیغمبر کی زبان پر کوئی ریاکاری کا جملہ نہیں آیا، کوئی تعلی کا جملہ نہیں آیا، کوئی فخر کا جملہ نہیں آیا، کہا زلیخا کی جو ہے وہ سازش بے نقاب ہوئی اور میری پاک دامنی ظاہر ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا احسان ہے جس نے مجھے جو ہے میری پاک بازی کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس وقت بھی اپنے اس عمل کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنے رب کریم کے فضل اور رب کریم کی رحمت کی طرف منسوب کیا۔ اور قرآن مجید یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ یوسف ہمارے مخلص لوگوں میں سے تھا۔ تو جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ شیطان کے مکر اور نفس کے فریب سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو سال نو پیغام کیا دیتا ہے؟ ایک سال پورا ہماری زندگی کا ختم ہو گیا، ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اس سال کے اندر ہم نے کیا نیکیاں کی، کیا برائیاں کی، کیا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، کتنی طاعت کی اور کتنی معصیت کی۔ پیغام یہ ہے کہ ہم نے اگلا سال جو ہے اس انداز سے گزارنا ہے، اس منصوبے کے ساتھ گزارنا ہے کہ ہماری جبینیں اللہ کے حضور سجدوں سے آشنا رہیں اور ہماری زبانیں کملی والے پر درود و سلام پڑھنے سے تر رہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ منصوبہ اور یہ پلاننگ اور یہ ریزولوشن ہماری بن جاتی ہے تو پھر تو ہم کامیابی کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا یہی خیال ہو کہ جس طرح ہم نے پہلی زندگی جو ہے بھی عملی میں گزاری اسی طرح گزارنی ہے تو پھر قرآن مجید اعلان کرتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان کمی کی طرف جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ساتھ عمل صالح کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ ناکام نہیں ہیں، ان کی کامیابیوں کا اعلان آسمانوں پر کیا جاتا ہے۔ تو زمانے کی قسم اٹھا کر کہا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان کمی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ایک جو ہے برف فروش انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے سبق لینا ہو، لیسن لینا ہو، عبرت پکڑنی ہو تو کسی بھی عمل سے پکڑی جا سکتی ہے۔ ایک برف جو ہے بیچنے والا، برف فروش، وہ برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا گاہکوں کو؟ آواز کیا لگا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا لوگوں اس شخص کا مال خرید لو، ہر لمحے جس کا مال کم ہو رہا ہے، ہر لمحے برف جو ہے پگھل رہی ہے تو اس کا مال کم ہو رہا ہے، اس شخص کا مال خرید لو، ہر لمحے جس کا جو ہے وہ مال کم ہو رہا ہے، جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، جس کا اثاثہ کمی کی طرف جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، خسران میں ہے، جو ہے کمی کی طرف جا رہا ہے۔ سوائے ایمان کے کہ جو لمحے ہمیں زندگی میں ملے ہیں ان میں ہم ایمان کتنا جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں اور عمل صالح کتنا کرتے ہیں،
اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوئی علماء کے درمیان کہ کیا ایمان بھی بڑھتا ہے، ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ کہا ہاں ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ مثلا جس شخص کے سینے میں ایمان ہے، قرآن مجید کہتا ہے اذا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی شخص چوری کر ہی نہیں سکتا، ایمان اس کے اندر سے نکل کے اس کے سر پہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان کی حالت میں شراب پی ہی نہیں سکتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ جب بدکار بدکاری کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے ایمان۔ اور جب تک وہ شخص اس برے عمل سے فارغ نہیں ہو جاتا ایمان جو ہے اس کے جسم میں نہیں جاتا، اور جب وہ اس سے فارغ ہو کر پھر توبہ کرتا ہے پھر ایمان اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو یہاں ہم ایمان کو تازہ کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا ایمان کوئی پرانا ہو گیا ہے، وہ سیدھا ہو گیا ہے جس کو تازہ کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا تھا کہ ایمان جو ہے وہ اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو اس کو تازہ کرو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں تازہ کس طرح ہوگا؟ کہا یہاں بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے، اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم اپنی کیفیت دیکھیں کہ جس وقت ہم مسجد سے نماز جمعہ پڑھ کر نکلتے ہیں تو کیا ہماری جو انٹرنل ایک سیٹسفیکشن ہے وہ بڑی نہیں ہوتی؟ ہمارے باطن کی کیفیت زیادہ پرسکون نہیں ہوتی؟ کیا ہمارا ذہن اطمینان کی حالت میں نہیں ہوتا؟ یہ ہم اپنا سیلف انالیسس کریں، اپنا جائزہ لیں تو اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ ایمان کس طرح بڑھتا ہے۔ مسجد میں آپ آئے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا بیان سنا، اس کا ارشادات سنے اللہ اور اس کے رسول کے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے درود و سلام پڑھا، مسجد سے نکلے، کیفیت اور ہے۔ اور جب آپ مارکیٹس میں جائیں، بازار میں جائیں، جب کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر آپ نے گانے لگا رکھے ہوں، جب آپ جو ہے کسی غلط کام میں ہوں، اس وقت بھی اپنی کیفیت دیکھیے، وہ کیفیت کیا ہے؟ تو اس طرح ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا ایمان کو تازہ کریں۔ کہا ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ کہا ایمان تازہ ہوگا خدا کے ذکر سے، ایمان تازہ ہوگا مصطفیٰ کے ذکر سے۔ تو یہ جمعہ بھی جو ہے یہ بیسیکلی ایک ریفریشر کورس ہی ہے، پورے دن ہفتے کا میں ایک دن جو ہے ریفریشر کورس ہے، اسی وجہ سے اس کو یوم العید، عید کا دن کہا گیا، خوشی کا دن کا۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی اسی بات کا نام ہے نا، اس سے ایمان کے اندر ایک نئی تازگی آتی ہے، ایمان کی بہار آتی ہے، ایمان ریفریش ہوتا ہے اور انسان کی باطن کے اندر ایک پاکیزگی کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے آج کا دن، آج کا دن سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، آج کا دن اپنے نفس کے محاسبے کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اتنا مصروف ترین انسان، اللہ اکبر، آج ہم کہتے ہیں میری کمپنی ہے جی، ٹائم نہیں ملتا مجھے، اور میری بڑی بزنس جو ہے وہ میری کمٹمنٹس ہیں، میرے معاملات ہیں۔ ایک شخص جس کا چھوٹا سا بزنس ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، کمپنی ہو، چھوٹا سا دھندا ہو، اور اس کا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بیزیسٹ پرسن آف دا ورلڈ ہوں، میں سب سے مصروف آدمی ہوں، لیکن ایک شخص جو کسی ریاست کا سربراہ ہو، اور پھر ریاست بھی ایک عام نہیں بلکہ اس وقت ورلڈ میپ کے اوپر جو 23 انڈیپینڈنٹس کنٹریز آف دا ورلڈ ہیں، ان میں جو ہے ان کے سربراہ سیدنا فاروق اعظم جس اسلامی ریاست کا حصہ تھے، آج کی 23 آزاد ریاستیں ایسی تھیں
جو اس ریاست مدینہ کا حصہ تھی جس ریاست مدینہ کے امیر المومنین فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ رات کا وقت آتا تو ایک درہ ہاتھ میں پکڑتے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑتے اور پکڑ کر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے. فرماتے آج سارے دن میں تو نے کون کون سی اللہ کی نافرمانی کی ہے، آج اللہ کی کون سی تو نے جو ہے وہ حکم کی اطاعت نہیں کی، اللہ کا حکم کون سا نہیں مانا. اور اگر محسوس کرتے کہ کسی جگہ پر کوتاہی ہے تو اس ڈنڈے کے ساتھ اپنے جسم کے اس حصے کو مارتے کہ تم آج اللہ کے اس فرمان کی کامل جو ہے اطاعت نہ کر سکا. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارتیں زبان رسالت دے چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر اللہ کا نبی بن کر آتا. وہ اللہ کے خوف سے اس قدر کانپتے، ڈرتے، اپنی ذات کا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے. اور ایک طرف ہم ہیں کہ نئے سال کے جشن منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جشن منانا ہے. جشن تو وہ منائیں کہ جن کا ملتمع نظر صرف یہ جہان ہے، یہ زندگی ہے، اور جس کے پیش نظر یہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے، عقل مند. اب دیکھیں انٹلیکچول کی تعریف اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں، فرمایا انٹلیکچول وہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو عاجز کر دے، اپنے نفس پر حاوی ہو جائے، اپنے نفس کو زیر کر دے، اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اس کو مصروف کر دے. اور فرمایا بے وقوف وہ شخص ہے، نادان وہ شخص ہے، جلا وہ شخص ہے جو نفس کی خواہش کے پیچھے ہلکان ہوتا جا رہا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نفس جس طرف بلاتا ہے اس طرف جاتا ہے. تو یہ جو نئے سال کا جشن منانے کے منصوبے ہیں، یہ نفس کو زیر کرنے یا نفس کو خوش کرنے کے منصوبے ہیں. اس وجہ سے کر کے مومن ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا، تو کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے، یہ لکڑیوں کا گٹھا آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا یہ گٹھا اٹھا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا غلام اٹھا سکتا ہے. میں اپنے نفس کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیا نفس اس بات کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار. میں اپنے نفس کا جائزہ لینے کے لیے، تو یہ جو محاسبہ نفس ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں ایک چیز فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج قبروں میں پڑے ہوئے لوگ، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک دن آپ کو پاس موجود ہے، آج جو آپ نے کرنا ہے کر لو، قبر سے آپ کو نکالتے ہیں اور آج صبح سے شام تک آپ کے پاس موقع ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ نیا سال کا جشن منانے کی تیاریاں کریں گے؟ ان کو جو ایک دن ملے تو کیا وہ گانا باجا کریں گے؟ کیا وہ تماشے کریں گے؟ کیا وہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر سڑکوں کے اوپر گھومیں گے؟ یا وہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے جو ان کو ملے، ان میں 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہ کہیں گے کہ ہم سجدے کر لیں، اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کی تسبیح کر لے، اللہ کی بندگی کر لے، اللہ کی عبادت کر لے. اس وجہ سے کہ 12 گھنٹے کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی خوشنودی کی کوشش کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں کیا پتا ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 2022 کے اندر رہے گا؟ بیماریاں، نئے جو ہے وہ وائرسز کس طرح انسانی زندگیوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. دنیا عاجز آ گئی، میڈیکل سائنس بے بس ہو گئی. یہ صورتحال ہے، اور ہمارے منصوبے ہیں کہ ہم نئے سال کو اس طریقے سے جو ہے وہ کریں گے، اس طریقے سے کریں گے
ہمارا ریزولوشن، ہماری پلاننگ، ہمارا منصوبہ اللہ کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے 2022 کا، کہ ہم نے 2022 میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کیا وائرس پوچھتا ہے کہ یہ بابا تو 60 سال کا ہے، اس بابے کو تو میں لگوں گا، لیکن یہ ٹین ایجر ہے، ٹین ایجر کے قریب وائرس کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا؟ نہیں، آپ ریشو نکال کر دیکھ لے کہ ٹین ایجرز کے پاس کتنا جو ہے وہ وائرس جا رہا ہے، بڑوں کے پاس کتنا جا رہا ہے۔ یہ موت، یہ بیماریاں، یہ وائرسز، یہ نہ کسی کی عمر پوچھتے ہیں نہ منصوبے پوچھتے ہیں، بلکہ یہ ہر وقت انسان، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے تمہارا رب تمہاری تاڑ میں ہے، تمہاری طاق میں ہے۔ اور قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ جس طرح آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور مارکیٹ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے یو آر انڈر اسٹرکٹ سرویلنس، آپ کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے ایگزیکٹ یہ ورڈ استعمال کیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ ہر وقت تمہاری سرویلنس کر رہا ہے، اللہ تمہیں مانیٹر کر رہا ہے، اللہ تمہاری طاق میں ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت یو آر انڈر اسٹرکٹ سرویلنس، ہر وقت تمہاری کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہر وقت ہم ماں باپ کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، ہم دوستوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، ہم زمانے کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن وہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے، جو ہر وقت ہمیں مانیٹر کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، یہ تنہائی میں کیا حرکتیں کرتا ہے، یہ مجمع میں کیا حرکتیں کرتا ہے، یہ گھر کے اندر کیا حرکتیں کرتا ہے، یہ گھر کے باہر کیا حرکتیں کرتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اور وہ جو ہے انسان کوئی اعمال کو جو ہے وہ ترازو ہے جس کے اندر تولا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے اپنے اعمال کا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو قبل اس کے کہ بلاوا آئے، بلاوا آئے۔ قرآن مجید نے سورہ المنافقون کے اندر فرمایا کہ لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتیکم موت، اس سے قبل کہ تمہارے پاس موت آئے۔ اور وہ شخص کہے، قرآن کہتا ہے وہ شخص کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت تمنا کرے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی۔ فَأَصَّدَّقَ، اللہ پوچھے گا تو پھر کیا کرتا، اگر میں تجھے مہلت دیتا تو کیا کرتا؟ تو قرآن کہتا ہے پھر کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں چیریٹی کرتا، میں صدقہ کرتا، میں نے جو بینک بھرے ہوئے تھے تیری راہ میں خرچ کرتا، میں بیوہ کی مدد کرتا، میں یتیم کی مدد کرتا، میں غریب کی مدد کرتا، میں ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کرتا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکار ہو جاتا، میں پکا نمازی بن جاتا، میں برائی چھوڑ دیتا، میں برے کام چھوڑ دیتا، میں نیکی کی طرف آ جاتا۔ اللہ پاک آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم ایک لمحہ بھی اسے مہلت نہیں دیتے، اس کے مرنے سے پہلے جہان کھلا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر یا جہنم آئے گی یا جنت آئے گی، اس سے قبل کہ وہ لمحہ آئے ہمارے لیے پیغام ہے نئے سال کا، پیغام ہے نئے سال کا کہ ہم نے یہ ریزولوشن پاس کرنا ہے کہ ہم نے 2021 میں جو برائیاں کی ہم ان سے توبہ کرتے ہیں۔ آمین بولو، اونچا بولو آمین، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو، یہ ریزولوشن ہے۔ یہ دیکھو ادھے بندے دے یہ ہاتھ تھلے نے، دو ہاتھ کھڑا کر دو ہاتھ۔ اور یا اللہ ہم نیا سال تیرے احکامات کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، بولو سارے۔ ہم 2022 کو ہم نماز پڑھیں گے، جو نہیں پڑھتے تھے کوتاہی کرتے تھے وہ اونچا انشاءاللہ بولو، ہم نماز کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ایک جملہ نوجوان یاد رکھ لیں، ہمیں بوڑھے بھی
جوان بھی ادھیڑ عمر بھی سب کہ کہا کہ انسان ایک توبہ کرتا ہے اور پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کو حکم ہے پھر توبہ کرے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر حکم ہے پھر توبہ کرے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تک آیا 70 مرتبہ اگر دن میں ٹوٹتی ہے تو پھر اللہ کی طرف آئی، اللہ پھر انتظار کر رہا۔ داتا صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان ڈائری پر لکھتا تھا، یہ میں نے آج کے بعد توبہ میری پکی، آج کے بعد میں برائی اور گناہ نہیں کروں گا۔ کشف المحجوب کے اندر لکھا، اور پھر نفس غالب آتا، شیطان غالب آتا، پھر گناہ ہو جاتا، پھر وہ مٹاتا اور پھر نہیں لکھتا، پھر مٹاتا پھر نہیں لکھتا۔ ایک دن مایوس ہو گیا، شیطان نے کہا تو نے نیکی تو کر نہیں سکتا، اس برائی سے بچ تو سکتا نہیں ہے، کیوں روز روز تماشے کرتا ہے کہ لکھتا ہے اور مٹاتا ہے، تو بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ چھوڑ۔ وہ مایوس ہو گیا، اور مایوس صرف شیطان کراتا ہے انسان کو، صرف شیطان مایوس کرتا ہے۔ یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ ساری مایوسی کے نتیجے ہیں کہ جب انسان کے اندر ہوپ ختم ہو جائے، مومن تو آخری لمحے تک امید کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید، بولو سارے نا امید نہیں ہونا۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے 70 مرتبہ توبہ کامل لکھنے توڑنے کے بعد اس نے کہا 70 وقت بھی پورا ہو گیا، اب میں دریا میں جاتا ہوں اور سیوسائڈ کر دیتا ہوں، خودکشی کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں چل پڑا، جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو اللہ کی رحمت تو دیکھتی تھی نا، آتا تو ہے نا میری طرف، پلٹتا تو ہے، پھر نفس غالب آتا ہے، شیطان غالب آتا ہے۔ دریا کے کنارے پر پہنچا تو غیب سے آواز آئی، اب بھی تو جا رہا ہے، میری رحمت اب بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، اگر تو 71ویں مرتبہ بھی آ جائے گا میں پھر سینے سے لگا لوں۔ تو یہ ریزولوشن ہے ہمارا انشاءاللہ آج کے دن، آج رات کو 11:30 سے لے کر کے 12:05 تک یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں سپارہ، میں نے سارے بچوں سے بھی وعدہ لیا ہے، آپ یہ وعدہ کریں سارے اپنے گھروں میں محفل ذکر کریں گے۔ ویکھیں کتنے نے انشاءاللہ بولے، باقی جڑے نے بال ڈگن ویکھن جان دے کہ بال کس طرح ڈگتا ہے، یہ نہ ویکھ انہاں دا اپنا ہی بال ڈگے آوے۔ سارے اونچا انشاءاللہ بولو، 11:30 شام سے لے کر کے 12:05 تک ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اونچا بولو انشاءاللہ۔ ہم درود و سلام پڑھیں گے، ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہوئے نئے سال میں انٹر ہوں گے، اور یہ عہد کریں گے کہ میرے مالک 2022 ہم تیرے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم۔